کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندو کون ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس مذہب کا بانی کون ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ عام طور سے ہندو مت کے پیروکار کو ہندو کہتے ہیں۔ ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت کا ایک مذہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی۔ اس کا کوئی ایک بانی نہیں ہے، کیونکہ اگر دقت نظر کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو یہ کوئی ایک مذہب نہیں بلکہ مختلف مذاہب اور عقائد کا ایک اجتماع ہے۔ خود لفظ ہندو ان کی مذہبی کتابوں میں ایک مذہب کے نام کے طور پر موجود نہیں ہے۔ یہ نسبتاً ایک جدید لفظ ہے جو دراصل ایک جغرافیائی اصطلاح کے طور پر مشتمل تھا۔ زیادہ تر محققین کے نزدیک لفظ ہندو سندھ سے ماخوذ ہے اور سندھ کے اطراف میں بسنے والے لوگ ہندو کہلائے جاتے تھے، اور لفظ ہندو اپنی اصل میں ایک فارسی لفظ ہے۔ تاہم جدید دور میں یہ لفظ ایک مذہب کے نام کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ بعض ہندو محققین کی رائے میں اس مذہب کا صحیح نام سناتن دھرم یا ویدک دھرم، ویدی مذہب ہونا چاہیے۔ سناتن دھرم کے معنی ابدی مذہب یا ازلی مذہب کے ہیں جس میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ ویدک مذہب کا مطلب ہے کہ وہ مذہب جس کی بنیادیں ویدوں پر ہوں۔ یہ نام جدید ہندو مذہب سے کس قدر مناسبت رکھتے ہیں اس کا فیصلہ قائرین خود کر سکتے ہیں۔ اس مذہب کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے جسے وید کہا جاتا ہے۔ ان کے نام ہیں رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید۔ ان کے علاوہ کئی اور کتابیں ان کے مذہب کی بنیاد ہیں، مثلاً اپنشاد، رامائن، مہا بھارت، پران، منو، سمرتی وغیرہ۔ یہ نہایت اختصار سے اس مذہب کا تعارف تھا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد ہندو تھے تو یقیناً ہندو تھے اور بعد میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ برے صغیر کی اکثریت نے ابھی بھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور اب بھی اپنے پرانے مذہب کے پیروکار ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کا انکار کیا، تو یہ علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اگر غور کیا جائے تو عموماً ایک انسان اسی مذہب کا پیرو ہوتا ہے جس میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ مذہب تبدیل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں۔ خاص کر دور حاضر میں مسلمانوں نے اسلام کی جو تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اس سے اسلام کی دعوت کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور دیگر اقوام کے لوگ ہمیں حریف اور دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ یہ ہماری غلط ہے کہ ہم اللہ کے دین کا صحیح تعارف پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے علم کی حد تک دین کی صحیح بات دوسروں تک پہنچا دیں اور ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ سزا دینا ہمارا کام نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں کیا تو تمہیں بھی پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ خدا اگر یہی چاہتا کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہوں تو شجر و حجر کی طرح انسانوں کو بھی اسی طرح پیدا کر دیتا کہ وہ ہمیشہ اس کے حکم کے پابند رہتے۔ مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ انسانوں کے معاملے میں اس کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ ایمان اور کفر میں سے کسی کا انتخاب کریں۔ جنت کی ابدی نعمتیں اسی ایمان کا صلہ ہیں۔ تمہارا فرض وہی ہے جو تم نے پورا کر دیا۔ خدا نے تم پر ذمہ داری عائد نہیں کی کہ لوگوں کو زبردستی راہ راست پر لے آؤ۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔